اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ فاروق اوان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ روسی سفیر نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں انہوں نے بہت تہلکہ خیز انکشافات کیے اور بڑی تگڑی اور زبردست گفتگو کی، اور ان کی گفتگو کا مرکز و محور قیدی نمبر 804 سابق وزیر اعظم پاکستان پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب تھے۔ جو ڈینیلا گانش روسی سفیر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عمران خان بنیادی طور پہ ایک سچا آدمی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے جو اپنی قوم کی بہتری چاہتا ہے، اپنے لوگوں کی بہتری چاہتا ہے، اپنے نظام میں تبدیلی چاہتا ہے۔ اور انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ جو عمران خان کی حکومت کی تبدیلی تھی، ان کو حکومت سے فارغ کیے جانا تھا، وہ اس کے پیچھے ان کا ماسکو کا دورہ تھا۔ ناظرین، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ رجیم چینج کی وجوہات کچھ اور ہیں، آپ نے دیکھا کہ خود امریکہ سے یہ خبریں آ گئیں، عمران خان کی سچائی ثابت ہوئی کہ رجیم چینج ماسکو کے وزٹ کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، اور یہ ناراضگی اچانک کیوں ہوئی؟ یہ اتفاق تھا کہ ماسکو وزٹ پوری پاکستان کی سرکار نے، ریاست نے، جو ادارے متعلقہ ہوتے ہیں، مشاورت کر کے اور سوچ سمجھ کے ساری چیزیں طے کر کے اس وقت یہ دورہ جو شیڈیول ہوا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن خان صاحب پہنچتے اسی دن رشیا یوکرین پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہاں پہنچ کے یہ کیسے ممکن تھا کہ بغیر مذاکرات کیے، بغیر جو ٹائم شیڈول تھا وہ پورا کیے ایسے واپس آیا جائے؟ قوموں پہ ایسے وقت آتے رہتے ہیں، لیکن ایسے ہی وقتوں میں مشکل فیصلے کرنے کے لیے پھر پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے، لیڈرشپ کون ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وہ دورہ اپنا پورا کیا اور روس کے ساتھ جو مذاکرات تھے، جو گندم کے حوالے سے، سستی گندم، سستا تیل اور باقی جو چیزیں تھیں، اس پہ بات کی۔ اور پھر جب رجیم چینج ہوا تو خان صاحب نے سائفر والی کہانی پوری دنیا کو بتا دی، پوری قوم کو کھول کے رکھ دی۔ اور پہلے تو یہ کہا جاتا رہا کہ سائفر ہے ہی کوئی نہیں، پھر کہا گیا ایک پرزہ لہرایا گیا، سفید کاغذ، چٹا کاغذ۔ اب تو وہ سلیم صافی صاحب جیسے لفافی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سائفر کا رنگ، صافی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر سائفر نکل آئے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ جب سائفر نکل آیا، مقدمہ بن گیا، تو کہتے ہیں نہیں سائفر جو لہرایا تھا وہ پیلا نہیں تھا نا، اصل سائفر پیلا ہوتا ہے۔ تو بہرحال نیلا پیلا کالا چٹا کی کہانی نہیں ہے، کہانی یہ ہے کہ سائفر درست چیز ایک تھی، عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک سازش تھی، حکومت چلی گئی، اور اس کے بعد شرمندگی کا اظہار کرنے کی بجائے برملا کہا جاتا رہے گا نہیں سائفر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب پھر عمران خان صاحب کو کیونکہ سزا کہیں سے توشہ خانہ والا کیس تو بن نہیں پایا، اس میں وہ ان کی ضمانت ہو گئی، اگرچہ سزا جس طرح سے منٹوں کے اندر ان کا ٹرائل مکمل کر کے سزا دلوائی گئی، تو اب پھر سائفر کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ اور آج بہت وہ کیا کہتے ہیں، کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے، کہ جو بحث ہی نہیں ہو رہی تھی، جج صاحب بھی میسر نہیں ہو رہے تھے، اس سیکرٹ ایکٹ کے تحت بننے والی عدالت صرف ایک جج صاحب ہیں جن کا ڈیوٹی جج بھی پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اور وہ پھر کبھی خود بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی کیا معاملات، اور یہ سارے کے پیچھے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب کو ضمانت نہیں دی گئی۔ ناظرین، دو اور بڑے اہم ایشو ہیں۔ افغانستان میں چین نے اپنا سفیر بھیج دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ چین نے جو انڈیا نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے جو G20 کا اجلاس وہاں کروایا، اس کے جواب میں چین نے اپنا سفیر پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہے نا کہ طالبان کی اس حکومت کو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ جو افغانستان کا شمالی علاقہ ہے، جو جن کی سرحدیں لگتی ہیں ایران والی سائڈ پہ، وہاں پہ بہت زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، اور چین کی مدد سے افغانستان والے ڈرلنگ شروع کروا چکے ہیں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کرنے کے لیے۔ اور
اس میں بہت زیادہ کامیابی کا بہت جلد امکان ہے، کیونکہ وہاں پہ ذخائر بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ چین نے انڈیا کو اور باقی جو اس کے مخالف لوگ ہیں ان کو ایک دھکا دینے کے لیے انہوں نے جس طرح سے انہوں نے بڑی ایک شو کیا کہ جناب ہم نئے روٹ سی پیک کے مقابلے میں اس سے بڑا روٹ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اگرچہ وہ روٹ ایسے خلائی نہیں بحری روٹ ہے سارے کا سارا، بہت تھوڑا اس میں روڈ ہے۔ تو وہ چین نے یہ اقدام کر کے روس افغانستان میں اپنا سفیر بھیج کے، تو یہ گیم چینجر میں سمجھتا ہوں ان کا یہ اقدام ہوگا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے آنے والے دنوں میں جو معاملات ہیں وہ الجھاؤ سے سلجھاؤ کی طرف جائیں گے، اور مخالفین کے لیے چیزیں الجھ جائیں گی۔ ناظرین، جمعہ جس وقت ویڈیو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، جمعہ شروع ہو چکا ہوگا، اور مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی مدت ملازمت کا آخری دن جمعہ کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور آخری دن ہے ان کا۔ کہنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ شاید جو پینڈنگ فیصلے ہیں، ایک دو فیصلے، وہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے جائیں اور تاریخ میں اپنا نام لکھوا کے جائیں۔ لیکن اگر چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال کل کوئی فیصلہ کیے بغیر ساری چیزیں پینڈنگ چھوڑ کے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سر ڈال کے چلے جاتے ہیں، تو ان کا نام تاریخ میں پھر اسی طرح سے جس طرح سے جسٹس منیر کا نام لکھا گیا، کسی اور کا لکھا گیا، افتخار چودھری کو برے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کا نام بھی کوئی اچھے لفظوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ ان کے پاس چند گھنٹے ہیں، ان چند گھنٹوں میں اپنے آنے والے وقت کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں اور پاکستان کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے کہ آج پنڈی سے ایک سابق امیدوار قومی اسمبلی جناب کرنل اجمل صابر راجہ، ان کو بھی اٹھا لیا گیا، اور اسی طرح سے بہت سارے اور لوگ اٹھائے گئے پنڈی سے۔ اس سے پہلے سابق MNA جناب صداقت علی عباسی صاحب اٹھائے جا چکے ہیں، وہ بھی مسنگ پرسن میں شامل ہیں۔ اس وقت پورا زور لگ رہا ہے، وہ جو لندن والا مریض ہے نا، جو دوائی لینے 4 سال پہلے گیا تھا، نہ اسے دوائی ملی، نہ اسے کوئی اسپتال ملا، نہ کوئی اس کا علاج ہو سکا، لیکن وہ زیرو رسک کروانے کے بعد واپس آ رہا ہے، اور اس زیرو رسک سے مراد یہ ہے کہ مخالفین سارے اندر، اور میرے والا جو جرم ہے وہ جلندر، اور میں پھر پاکستان کے اندر اور سیاست کے اندر اور اقتدار کے اندر۔ ایسے نہیں چلے گا۔ ایسے اگر آپ چلاؤ گے تو پاکستانی قبول نہیں کریں گی، دنیا قبول نہیں کرے گی، جمہوریت آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ لیکن اس وقت سارے کا سارا سسٹم اس انداز سے، اگرچہ دبے لفظوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ کچھ تعیناتیاں جو سیاسی تعیناتیاں وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی ہیں یا کیبنٹ میں ہو رہی ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، لیکن کھل کے نام لینے کا حوصلہ نہیں ہے ان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہی وہ ادارہ ہے کہ جس نے پاکستان کے اس وقت کے تقریباً سارے مسائل کا ذمہ دار وہ ہے۔ میں تقریباً سارے مسائل کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جتنے مسائل ہیں سارے حل ہو سکتے ہیں جس دن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائیں، اور آنے والی منتخب حکومت دنیا کے ساتھ معاملات کر سکے گی۔ راہ چلتے کوئی ٹکا نہیں دیتا، ان کو کون پیسے دے گا؟ پہلی جو قسط IMF نے دی تھی وہ بھی اس شرط پہ دی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ IMF کا وفد گیا تھا زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملنے، اور اگلی قسط جو الیکشن کے حوالے سے ملے گی وہ تب ملے گی جب یہ الیکشن اناؤنس کریں گے۔ لیکن نواز شریف کی خواہش کے مطابق، اس کے پلان کے مطابق، اگرچہ صدر پاکستان 6 نومبر کے لیے الیکشن کی تاریخ دے چکے ہیں، تجویز دے چکے ہیں، آرڈر دے چکے ہیں، رائے دے چکے ہیں، جو آپ کہیں، لیکن اس پہ طرح طرح کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی آگے سے وہ بہانے، وہ کہتے ہیں نا دل بے ایمان اجتا دے ٹھیر، تو وہ چونکہ دل بے ایمان ہے اس لیے آپ کہ جی جنوری میں یہ ہوگا، فیبروری میں یہ ہوگا۔ الیکشن وہ اس وقت کروائیں گے جب زیرو رسک والے کو لا کے تو کھلا میدان دے دیں گے، جس کھلے میدان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ PTI کے چیئرمین جناب عمران خان جیل میں، PTI کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی جیل میں، PTI کے صدر جناب پرویز الہی وہ جیل میں، باقی سارے لوگوں کے علاوہ پوری کی پوری بڑی قیادت ساری جیل میں، اور سیکرٹری جنرل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ مجبور ہو کے انہوں نے سیاست سے فی الحال لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ بہت سارے لوگ تو بے ایمانیاں کچھ کر گئے، کچھ شرمندہ ہوئے، کچھ مجبور ہوئے، کچھ لاچار ہوئے، اور کچھ اس میں سے غدار بھی ہوئے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کل اسی کا ہے جو آج کھڑا ہے۔ عمران خان کل بھی کھڑا تھا،
آج بھی کھڑا ہے، انشاءاللہ کل بھی کھڑا ہوگا۔ قوم کل بھی اس کے ساتھ تھی، آج بھی اس کے ساتھ ہے اور کل بھی اس کے ساتھ ہے، اور اس چیز کا مظاہرہ پشاور سے ہوا، حویلیاں سے ہوا، KPK کے بلدیاتی الیکشن جو ضمنی ابھی ہوئے کہ پچھلے دنوں، اور پھر 4 دن پہلے جو اس طور کا گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا، اگرچہ 4 دن سے وہ اس کا نہیں دے رہے تھے، رزلٹ نہیں دے رہے تھے، لیکن ایک زناٹے دار چانٹا ہے ان کے منہ پہ کہ جنہوں نے عمران کو مائنس کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی مہربانی سے وہ مائنس نہیں ہوا، اور یہ خود آپس میں جوتیوں میں دال بانٹ رہے ہیں جو 13 جماعتی اتحاد تھا۔ آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری کا ہے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔